السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، ایک دو باتیں جو ہمارے یہاں ہمارے جو گروپس ہیں لائرس کے، اس میں بھی چل رہی، اور تو میں نے کہا وہاں بھی بول کے آئے ہوں، تو میں نے کہا چلو ویورز کو بھی بتا دیں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پنچ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کے جو اپنا کنوکشن ہے، سزا یابی ہے ایک کیس میں، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیوں اپنا اس کو وڈرا کیا. وڈرا کر سکتے ہیں، سزا بھی معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ زرداری کا کیس جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے بھی کیا تھا. یہ اپنے بھول جاتے ہیں نا. وہ جو کیس انہوں نے کیس تھا وہ وڈرا کیا تھا گورنمنٹ آف سندھ نے. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے. آپ کہتے ہیں چھوڑو، بولنے دو ان کو. اب ان کو کئی باتیں نظر آتی ہیں، جب ان کے اپنے لیے تھا تو اس پہ نہیں بولتے ہیں، جب بولنا ہے تو پھر سب پہ بولو. اور نیب کی تو کیا کہنا، نیب کا تو کیا کہنا. اس وقت اسی کے عمران خان کے دور میں جب وہ یہ اے ڈی خواجہ کا کیس، تو 300 کروڑ سے اوپر ہم نے اس کے خلاف ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیے کہ اس نے اسٹیٹس بنائے، اینڈ شوڈ بی اریسٹڈ. کیونکہ سب کو پتہ ہے اس کی حیثیت کیا تھی سروس جوائن کرنے سے پہلے. اور جو اس نے جھوٹا ایک بنایا کہ وہ ہندو اس کا میرا باپ تھا ہندو، اس نے مجھے اڈاپٹ کیا، اور وہ کہ اس نے اپنی پراپرٹی دی. تو میں نے اس پہ کہا کہ بھائی ان کے لا آف اڈاپشن الگ ہوتے ہیں. ہندو لا آف اڈاپشن الگ ہے، مسلم لا آف اڈاپشن الگ ہے. تو قانون کی بات سمجھ میں تو ظاہر ہوا ڈی خواجہ کیا آئے گی، اس کو جانتا ہوں. اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیب پہ انگلی اٹھتی ہے. ابھی میں اس وقت نہیں بول رہا ہوں موجودہ چیئرمین کے انڈر پہ، نہیں، جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. کیا ہوتا رہا ہے؟ 300 کروڑ پہ لکھ دیا اس نے اپنے جاوید اقبال صاحب نے، ایکس چیئرمین نے، کہ این ایف اے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لو. ناٹ فار ایکشن. وائی؟ کس قانون کے تحت؟ یہ نہیں ہے. پھر تو یہ کہ پھر 1000 کروڑ والے کو بھی چھوڑو، 5000 کروڑ والے کو بھی چھوڑو. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ جاوید اقبال صاحب تو جسٹس بھی رہے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی، کہ ایک قتل پہ کہیں کہ نہیں جی اس کو سزا نہ دے، 7 قتلوں والے کو دے. واہ، یہ تو بہت زبردست قانون. اور وہ نیب والا بھی آپ نے ایسے ہی کیا. 300 کروڑ میں ملوث جو ہے یہ ڈی خواجہ، اس پہ لکھ دیا این ایف اے. لہٰذا ابھی میں چیئرمین نئے جو ہیں ان کو بھیج رہا ہوں، ان سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس کو اریسٹ کریں. یہ سیکرٹری اس نے بنایا ہے، یہ جو سیکرٹری اسٹیب ہے انعام اللہ دھاریجو نے، اس نے ہی ریکمنڈ کیا ہوگا گورنمنٹ کو. اس کو زیادہ ہی سندھی پن چڑھا ہوا ہے. تو اس طرح ہم اس کو، یہ تو عجیب ایک بات ہے.
کہ پیریکولزم اور نیپوٹزم میں بھی انوالوڈ ہے وہ سیکنڈری اسٹیپ. اس کا بھتیجا جو ہے طارق دھاری جو وہ از انوالوڈ ان کرپشن, اور وہ پتہ نہیں کس نمبر پہ تھا, اس کو اٹھا کے اس نے پروموٹ کرایا, اینڈ مینی ادر ایگزامپلس. اور 4-5 اچھے افسر پنجاب کے, تو ان کو سپرسیڈ کرایا. ہاؤ کم؟ سپر سیشن کی جو ہیں وہ رول کے تحت اس کی الگ کنڈیشن ہے. یہ کوئی یہ جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے, میں جانتا ہوں کون سے افسر اس پہ بیٹھتے ہیں, موسٹلی کرپٹ, جن کے اپنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے, وہ سپرسیڈ. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سپریم کورٹ کے آرڈر پڑھیں, ہم لوگ نہیں پوچھتے. سیکنڈری اسٹیپ کہہ رہا ہے. چیف جسٹس صاحب دیکھیں, آپ نے آرڈرز جو آپ کے سپریم کورٹ کے ہیں ان سے پوچھیں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے, کہ آپ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کتنے انہوں نے امپلیمنٹ کیے اور کتنے ان کے پاس پینڈنگ ہے, اینڈ وائی دے ہیو ناٹ امپلیمنٹڈ آرڈرز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس طرح تھوڑی ہے کہ ایک کا کرو, ہم ایک کا کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو اعتزاز احسن صاحب یہ بھی ہوگا, یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کتنے آرڈر ایشو ہوئے اور کتنے امپلیمنٹ کیے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو سیکرٹری کہہ رہا ہے یہ انعام اللہ دھارے جو کہ کئی پڑھے ہیں, ہزاروں پڑھے ہیں, تو اس کو ذرا سبق بھی سکھائیں سپریم کورٹ میں بلا کے, کہ تم کو ہم بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے. تو وہ میں پھر آتا ہوں اس پہ اے ڈی خواجہ والے کیس پہ. 300 کروڑ پہ جب آپ لکھتے ہیں چیئرمین نیب ناٹ فار ایکشن, اور 1 کروڑ والے کو سزا دی ہوئی ہے, جیلوں میں پڑے ہیں لوگ, 5 کروڑ والے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, کئی جیلوں میں پڑے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, 10 کروڑ والے بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, 15 کروڑ والے بھی جیل, 300 کروڑ والا جو ہے بس سیکرٹری بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا. اندازہ کرے, میں سمجھ رہا تھا ہاؤسنگ کا, somebody clarified کہ نو سر یہ تو ہیومن رائٹس سے کا بنا ہوا سیکرٹری. آپ اندازہ کریں جس آدمی پہ 300 کروڑ روپے کی ایلیگیشن کیا, اس کے ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیے کہ اس کا والد جو ہے, اب میں کیا آپ کو بتاؤں, سب رہنما خان اس کو سب جانتے ہیں. میں تو ڈی آئی جی ایس ایس بی حیدرآباد رہا ہوں جب وہ ٹنڈو محمد خان بحری انڈر میں تھا, ایز اے ڈی آئی جی بھی, ایز اے ایس ایس بی بھی, تو میں تو اس کو جانتا ہوں اچھی طرح. اچھا, اس کو وہ پھر بعد میں میرا باپ جو ہے وہ ہندو نے اڈاپٹ کیا, اور یہ کہانی ہے اس کی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, وین ہی انٹرڈ ان دا سروس, اس وقت دیکھے اس کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا, وہ کتنی پراپرٹی اس کو دی اس نے, ہندو والد نے, تو وہاں سے پتہ پڑ جاتا ہے. یہ نہیں کہ جب وہ ایس ایس پی ساؤتھ کراچی تھا تو اس کے ہندو والد نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پراپرٹی دے دی, کیونکہ وہ شراب کے اڈے چلاتا تھا. جی ہاں, اس کے شراب کے اڈے تھے. ان کا موڈس اپرینڈی یہ ہوتا تھا اے ڈی خواجہ کا, کہ سارے اڈے دوسروں کے پن صرف اس کے باپ والے چلتے تھے, اس میں سے یہ اس کو پیسے دیتا تھا, کروڑوں کا کاروبار تھا مہینے کا. تو اس میں ہمارا دوست جو تھے وہ کرنل اعزاز یہاں پہ تھے اس زمانے میں, جہاں اگر حیات ہوں گے تو سن رہے ہوں گے, فائے کور میں تھے, تو ان کو سب پتہ تھا اس کا, اور اکثر باتیں ہوتی تھی, اس کی انکوائری بھی آرڈر ہوئی تھی. پھر یہ جا کے پیروں میں پڑا یہ وہ, تو
بات یہ ہے کہ چھوٹا ہو کرائم بڑا ہو، ایک ہی بات ہوتی ہے. تو وہ میاں صاحب پہ شور نہ کریں، اور جس کو کرنا تو پھر میں اس کو اور نکالوں گا، میرے پاس سب فائلیں ہیں. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.